ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ دنیا کے اندر نوجوانوں تمہاری سننے کے لیے ہے، تمہارا ذہن خراب کرتا ہے وہ، اور یوٹیوب کے اوپر آپ سن لیتے ہیں، فیس بک کے اوپر سن لیتے ہیں، پھر عقائد کے حوالے سے معاملات کر اس نے حدیث شفاعت پڑھی، صحیح اور بخاری اور مسلم کے اندر گئے. میں آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے بات کروں، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ہم نے اس سے ڈوگی ناپنی ہے، نہ مجھے یہاں پر جو ہے مسجد کی وہ کہتا ہے میری مسجد ہی نہیں ہے، میری مسجد ہی ہے، یہ جو مولوی ہیں انہوں نے کاروبار بنایا، مسجدیں بنائی ہوئی، میری مسجد ہی نہیں ہے. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی، ابو بکر کی مسجد تھی، عمر فاروق کی مسجد تھی، عثمان غنی کی مسجد تھی، عشرہ مبشرہ کی مسجد تھی، حسین بن علی کی مسجد تھی. پتہ چلا مسلمانوں کی مسجد ہوتی ہے، مرزائیوں کے جو وہ چوادرے ہوتے ہیں ان کی مسجدیں نہیں ہوتی، ہندوؤں کے مندر ہوتے ہیں. تو اس واسطے خود اپنا فیصلہ کر کے مسلمانوں کی مسجد ہوتی ہے، تم مسجدوں سے اتنی نفرت کرتا ہے. بہرحال اس نے حدیث شفاعت پڑھی، عرض یہ میں کروں حدیث شفاعت کیا پڑھی. ایک جگہ پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے ولی کیا کریں گے، اپنے مریدوں کو جنت میں لے جائیں گے شفاعت کر کے، یہ لکھا ہوا تھا کسی کتاب کے اندر. وہ کہتا ہے بھائی کیا حیثیت ہے ولیوں کی، میں تمہیں بخاری سے بتاتا ہوں، نبی سارے فارغ ہیں اور نبی فارغ ہیں تو ولیوں کی کیا حیثیت ہے. وہ سننے والے بڑے ہمتن گوش ہو کر انہوں نے سنا کہ بھائی بندہ کیا کہہ رہا ہے. حدیث شفاعت پڑھی اس نے، صحیح بخاری سے پڑھی. اور کس طریقے سے پڑھی صحیح بخاری سے حدیث سنیے گا، کہ وہ حدیث نہیں جو میں اکثر آپ کو سناتا ہوں کہ قیامت والا دن ہوگا، سورج سوا نیزے کے قریب ہوگا، وہ پسینہ انسان کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ اس میں کھڑا ہوگا. وہ سارے محشری کہیں گے یار آتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر، کوئی اپنا سفارشی تلاش کرتے ہیں، اور وہ سفارشی تلاش کر کے اللہ سے کہتے ہیں کہ مولا یہ عذاب ہم سے ٹالنا، تو یہ حساب کتاب شروع کر. سارے مل کر جائیں گے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سمیت میرے آقا کریم کی سارے نبیوں کے امتی مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. ان کو جا کر کہیں گے اے آدم صفی اللہ، آپ سب سے پہلے بشرے روئے زمین پر اللہ کریم نے آپ کو قدرت کاملہ کے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، آپ انسانیت کے بابا ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر شفاعت کریں، اللہ کریم ہم سے یہ عذاب ٹالے، میزان عدل قائم کرے، جنتی جنت کے اندر جائیں، جہنمی جہنم کے اندر جائیں، سزا والے سزا پائیں، جزا والے جزا پائیں. اللہ کے نبی حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی کا عالم ہے آج، نفس و نفسی کا عالم ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑھی ہے. اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. ساری خلق خدا حضرت نوح نجی اللہ کے پاس آئے گی، اے اللہ کے نبی آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے، وہی بھی یہی جملہ ارشاد فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. یہ سارے چلتے چلتے ہر نبی کے پاس جائیں گے، بالآخر حضرت نبی آخر الزمان کے پاس آئیں گے، میرے اور تمہارے لجپال نبی کے پاس آئیں گے. میرے کریم نبی کو کہیں گے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ دیکھیں یہ عالم کیا ہوا ہے، آپ ہماری شفاعت کیجئے. حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سب نے کہا تھا نفسی نفسی، آج اپنی اپنی ہیں. میرے اور تمہارے نبی فرمائیں گے انا لہا، جس کا کوئی نہیں ہے اس کی شفاعت کرنے کے لیے میں کافی ہوں. میرے آقا کریم سر سجدے کے اندر رکھیں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا سر سجدے کے اندر رکھیں گے، اللہ کریم بھی ناز اٹھائے گا کہ میرے نبی کے، اللہ فرمائے گا یا محمدو اے سراپائے حسن و خوبی. محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. اے سراپائے حسن و خوبی ارفع راسکا، اپنا سر اٹھائیے، سل آپ مانگتے جائیے میں آپ کو عطا کرتا جاؤں گا، اشفا تشفا آپ شفاعت کرتے جائیے میں آپ کی شفاعت کو قبول کرتا جاؤں گا. یہ حدیث تھی. اب اس حدیث کو پڑھ کر وہ کہتا ہے اتنے جناب جب تک نبی علیہ السلام نے سفارش ایک ان کی ہوگی، اتنے نبی سفارش کوئی نہیں کر سکتے اور نبی دے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ اتنا بڑا جملہ وہ بولتا ہے. کہتا نبی فارغ ہو گئے تسی آتے ہو ولی پکڑ کے جنت لے جا سن. جڑا سا نوجوان ہوتا ہے دیکھو جی بس بات صحیح ہے، ایک ہی حدیث ہے. یہ علماء کا کام ہے نا، جس طرح انجینئر کا کام ہوتا ہے پورا نقشہ دینا ہر چیز چیک کرنا، جس طرح انجینئر کا کام ہوتا ہے پورا نقشہ دینا ہر چیز چیک کرنا، یہ علماء کرام کا کام ہے کہ وہ ساری حدیثوں کو جوڑ کر نتیجہ کیسے نکالتے ہیں. آپ سن میرا نتیجہ کیا ہے.
ایک طرف یہ حدیث ہے، اسی طرح اسی تھنک ٹینک میں رکھتے ہیں جس طرح تو نے رکھی کہ جناب نبی حضور کے علاوہ شفاعت نہیں کرتے، تم کہتے ہو ولی کیسے کرے گا؟ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، دیگر کتب سیاہ کے اندر یہ حدیث ہے کہ ایک شہید شفاعت کر کے جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ بھی حدیث ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے والدین کوئی شفاعت کر کے جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ ایک نمازی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ بھی حدیثیں ہیں۔ اب اس کو دیکھیے، وہ کہتا ہے نبی فارغ ہو گئے، ادھر تو حافظ قرآن شفاعت کر رہا ہے، ادھر تو نمازی شفاعت کر رہا ہے، ادھر تو شہید شفاعت کر رہا ہے، کیا مطلب؟ اب یہ دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا گئی، ہم سمجھاتے ہیں ٹکرائی نہیں ہے، دراصل اب تک کوئی شفاعت نہیں ہوگی جب تک رسول اللہ پہل نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی جب شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے، جب شفاعت کبریٰ ہو جائے گی، میرے اور تمہارے نبی کی شفاعت جو ہے وہ شفاعت، اللہ کے نبی کی شفاعت کرنے سے پہلے کسی کی شفاعت قبول نہیں، لیکن جب میرے آقا شفاعت کبریٰ فرما دیں گے، ابتدا کر دیں گے، جس طرح افتتاح کرتے ہیں نا لوگ، پہلے افتتاح کر رہے ہیں تو پھر سارا کام کھل جاتا ہے، سیم اسی طرح بلا تشبیہ بلا تمثیل میرے آقا کریم جب شفاعت کر دیں گے، پھر شہید بھی شفاعت کرے گا، پھر نمازی بھی شفاعت کرے گا، پھر حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا، پھر اللہ کا ولی بھی شفاعت کرے گا۔ یہ سارا معاملہ تھا، یہ سارا مقدمہ تھا۔ تو برادران اسلام، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اعمال سے پہلے عقیدے کا درست ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔